میں پاکستان کی تمام عورتوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر نیشنل ورکنگ ویمن ڈے ڈکلیئر کیا گیا، اور اس کے پیچھے جو پس منظر ہے جو اس کا وہ یہ ہے کہ اس دن کی مناسبت سے عورتوں نے سیکشول ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کی کمپلینٹ ڈالی تھی، اور اس وقت سے پھر آشا ایک موومنٹ چلی عورتوں کی جن کا مطالبہ یہ تھا کہ ورک پلیس کے اوپر ہم جنسی ہراسانی کو قبول نہیں کریں گے، اور ہمیں ایسے قوانین کی ضرورت ہے جو ان ورک پلیسز کے اوپر ان کے لیے کام کرنے اور ڈگنیٹی کو انشور کر سکے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت مبارک بات کی بات ہے، اور ہماری پارلیمنٹس کا بھی شکریہ جنہوں نے عورتوں کے اس دیرینہ مطالبے کو منظور کیا اور پاکستان میں کام کرنے والی عورتوں کو ایک نئی پہچان، نئی شناخت اور ایک نیا عزم بھی دیا تاکہ ہم اپنے آپ کو نہ صرف ورک پلیس پہ اپنے کام کو منوائیں بلکہ جہاں جہاں بھی ہم موجود ہیں ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کریں اور فخر محسوس کر سکیں کہ ہم کام کرنے والی خواتین ہیں۔ دیکھیے، پاکستان میں تو ورکنگ ویمن کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ انفارمل سیکٹر کے اندر، غیر رسمی شعبوں کے اندر عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور غیر رسمی شعبہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ انڈاکومنٹڈ بھی ہے، ان ریکگنائزڈ بھی ہے، انڈر ویلیوڈ بھی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان عورتوں تک پہنچ سکیں، اور سماجی تنظیمیں یہ کام بہت بہتر کر سکتی ہیں کہ ان عورتوں تک پہنچے اور یہ دیکھ سکیں کہ وہاں پہ ان کے خلاف کوئی معاشی استحصال تو نہیں ہو رہا ہے، اور جب یہ بات لے کر وہاں پہنچتے ہیں تو ان عورتوں کو آرگنائز کرنا، ان کو ایجوکیٹ کرنا، میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم کام ہے۔ ورکنگ ویمن کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ورک پلیس اور ہوم دونوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ان کی پروفائل جو گھر سے باہر کام کرنے کے لیے ہے وہاں پہ سب سے زیادہ ہمیشہ جو شکایت آتی ہے وہ یہ ہے کہ ورک پلیس کے اوپر ویجز میں ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ وہاں پہ بہت پیسفل اور کمفرٹیبل انوائرمنٹ نہیں ہوتا، جسے دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہراسمنٹ کی شکایات بھی کافی زیادہ ہوتی ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز بھی ہیں۔ لیکن اگر میں انہی ورکنگ ویمن کو گھر کے اندر ان کا رول دیکھوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکل کر کام کرنے کے لیے آتی ہیں تو سپورٹ ہوتی ہے، گھر والے افراد، میل فیمیل، وہ سب سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جب وہ گھر واپس جاتی ہے تو اس کو اپنے گھر کی جو ڈومین کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی اس کے اوپر ایک برڈن کی طرح ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے دونوں فرنٹس کے اوپر پورا اترنے میں جو اس کی ایک کشمکش ہوتی ہے وہ اس کے لیے، ایک ورکنگ وومن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بعض اوقات یہ لائف ورک کی بیلنسنگ مشکل ہو جاتی ہے۔ میں گورنمنٹ سے بھی توقعات کرتی ہوں، میں سوسائٹی سے بھی کرتی ہوں، جس میں خاص طور پر خاندان ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو خواتین گھر میں بھی کام کر رہی ہیں ان کے کام کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے، اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک بہت اہم کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر وہ گھر سے باہر بھی کام کرتی ہیں تو یہاں پر ہماری اسٹیٹ کا رول بھی آتا ہے کہ وہ پوری سوسائٹی کو اس طریقے سے ایجوکیٹ کریں کہ ہم عورتوں کے کام کو جو گھر سے باہر اور گھر کے اندر بھی ہے اس کو اچھے سے ریکگنائز کریں وہ، اور عورتوں کی تاکہ وہ پہچان بھی بنے، اور ہمیں اپنے کام کی اہمیت کا اندازہ عورتوں کو تو ہے ہی لیکن باقی خاندان کے افراد کو بھی ہو۔ اور اسی طرح سے یہ بہت ضروری ہوگا کہ اسٹیٹ لیول سے ایسی پالیسیز اور ایسے کام کیے جائیں جس سے کہ کام کرنے والی خواتین جب گھر جاتی ہیں تو پھر ان کے کام کی جو ری ڈسٹریبیوشن ہے وہ فیئر اور ایکول بیسس پہ ہونی چاہیے۔ جو آج ڈویژن آف لیبر ود ان دا ہومز ہے وہ دراصل پیٹریارکل بیسس پہ ہے۔ جب بھی کوئی خواتین کسی بھی سیکٹر میں کام کر رہی ہیں، میرا پیغام یہ ہے کہ وہ اپنے رائٹس کے بارے میں جانیں، اس سے پہلے کہ کوئی آپ کے رائٹس کو کمپرومائز کرے یا آپ کو کوئی مشکلات میں ڈالے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ جتنی تیاری آپ وہ کام کرنے کے لیے جانے سے پہلے کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ذہنی طور پر، اعصابی طور پر، معاشی طور پر، اور اپنے گھر کے اندر بھی افراد میں وہ بات چیت کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کے ورک پلیس کی ڈائنامکس کیا ہیں اور وہاں آپ کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے ارینجمنٹس موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کا باخبر ہونا ہی آپ کی امپاورمنٹ کی نشانی ہوگا۔